السلام علیکم۔ تیکھی نظروں سے کہتے ساتھ ہی وہ مڑ کر جانے لگی کہ ہاتھ ایک سخت شکنجے میں آ گیا۔ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سمیت اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، شہاب کی جتاتی مسکراہٹ نے اس کا دماغ بھڑکا دیا۔ عمل کرنے میں تو ہم بھی پیچھے نہیں، اس کے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا جو شہاب کی آہنی گرفت میں تھا۔ یمینا نے کپڑے وہیں پھینکے اور وہی ہاتھ گھما کر اس کے منہ پر جھڑ دیا۔ یقیناً میرا یہ عمل آپ کو آئندہ لڑکیوں سے محتاط ہو کر بات کرنے پر مجبور کر دے گا۔ یمینا کی آنکھوں سے اس وقت چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ جیسے ہی شہاب کی گرفت اس کے ہاتھ پر کمزور پڑی، وہ فوراً وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شہاب کو تو یقین ہی نہیں ہوا کتنی دیر کوئی ایک کمی کمین کی بیٹی اس قدر نڈر بھی ہو سکتی ہے۔ اگلے دن یمینا ہاسٹل شفٹ ہو گئی۔ اس نے شفا کو بھی ہاسٹل کا نام نہیں بتایا۔ شہاب نے بہت مرتبہ اس کی کھوج لگائی مگر شفا بھی اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ یمینا کا کوئی کانٹیکٹ نمبر بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ یونیورسٹی شروع ہونے سے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک دن شفا نے بتایا کہ اس نے اپنی اسی دوست کو فیس بک سے سرچ کیا ہے اور اس کا کانٹیکٹ نمبر بھی لے لیا ہے۔ شفا نے اس کی تصویر شہاب کو دکھائی، تبھی یونیورسٹی میں اس دن وہ یمینا کو پہچان گیا اور غصے میں وہ سب کہہ بیٹھا جس سے ودان بھڑک گیا۔ اب تو اس لڑکی سے نفرت کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ ہیلو شہزادے، کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی لیپ ٹاپ آن کر کے 2 دن بعد والی اسائنمنٹ پر کام کر ہی رہا تھا کہ انشال کی کال آ گئی۔ کچھ نہیں یار، لیڈرشپ سٹائلز والی اسائنمنٹ پر کام کرنے ہی لگا تھا۔ اس کے جواب پر انشال نے برا سا منہ بنایا۔ دفع کر ابھی سے، جلدی سے، جس بھی حلیے میں ہے فوراً میری طرف آ جا، مگر دھیان سے، اب نکڑ میں نہ آ جائیں۔ کبھی کبھی تم بہت چیپ جوک کرتے ہو، ودان نے اس کی بات پر بدمزہ ہوتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ بتا آفت کیا آئی ہے؟ ایسے ہی یار، آؤٹنگ کروانی ہے تیری، چل کپڑے چینج کر اور جلدی سے نکل آ۔ انشال کے اصرار کرنے پر وہ جلدی سے اٹھا، ٹراؤزر اور ٹی شرٹ چینج کی کہ خلیل صاحب کی کال آ گئی۔ کیسے ہیں بابا؟ بالکل ٹھیک بیٹا، ہم اگلے مہینے واپس آ رہے ہیں۔ اس خبر نے تو اس کا موڈ اور بھی خوشگوار کر دیا۔ گریٹ بابا۔ ہاں بیٹا، آ کر سب سے پہلے کام یمینا کو ڈھونڈنے کا کرنا ہے۔ ان کی اداس آواز پر اس کی نظروں کے سامنے ایک چہرہ لہرایا۔ مل جائے گی بابا، آپ پریشان نہ ہوں، اس نے انہیں تسلی دلائی۔ میرے بیٹے کو کوئی اور تو نہیں پسند آ گئی؟ انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ بابا، آپ تو اپنے بیٹے کو جانتے ہیں، آپ کی جان سے پیاری بیٹی کے لیے میں نے خود کو سب حسیناؤں سے بچا کر رکھا ہوا ہے۔ بابا کے کہنے پر اس نے جلے دل سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، اس کی بات پر وہ بے اختیار کہکا لگا اٹھے۔ اوکے بیٹا، گھر کو ذرا چیک کرا لینا ان دنوں جا کر، اسے ہدایات دیتے ساتھ ہی انہوں نے فون بند کیا اور وہ جو تیار ہو چکا تھا گاڑی کی چابی پکڑی اور انشال کی طرف چل پڑا۔ گاڑی اس کے گھر کھڑی کر کے وہ انشال ہی کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بلو ٹی شرٹس اور جین میں اپنے رف سے حلیے کے باوجود وہ انتہائی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ یار، کیا تو مجھے ڈنر کروانے لے جا رہا ہے یا ڈیٹ پہ؟ گاڑی پی سی کی طرف موڑتے دیکھ کر اس نے شرارت سے انشال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، تو اندر چل، بتاتا ہوں۔ انشال نے اب بھی راز ہی رہنے دیا۔ گاڑی پارک کر کے وہ پی سی کے لان میں پہنچے تو وہاں رنگ و بو کا سیلاب تھا۔ انشال بکواس کر بھی دے اب، ودان نے اب جھنجھلا کر اس سے پوچھا۔ یار، چاچو کے آفس کا فنکشن تھا تو انہوں نے بلایا، میں نے سوچا تجھے بھی لے جاؤں۔ انشال کے بتانے پر اب ودان نے اسے گھورا۔ پہلے بک بک نہیں کر سکتا تھا؟ سب ان کے آفس کے بندے ہیں، تو نے تو ہمیں عبداللہ بنا دیا جو پرائی شادی میں ناچ رہا ہے۔ ودان نے حفت سے کہا۔ چپ کر، آجا چاچو سے ملواتا ہوں، انشال نے اس کی بات پر ہنستے ہوئے کہا۔ دور کھڑے اسے طاہر صاحب کسی لڑکی کے ساتھ کھڑے نظر آئے جو اسکارف میں تھی۔ اتنے آزاد ماحول میں جہاں لڑکیاں فیشن کے نام پر خود کو عیاں کر رہی تھیں، وہاں ایک اسکارف اور متانت سے دوپٹہ اوڑھے ایک لڑکی لوگوں کو حیرت زدہ کر رہی تھی۔ وہ دونوں بھی حیران ہوئے۔ لڑکی کی ان کی جانب پشت تھی سو وہ اسے دیکھ نہیں پائے۔ السلام علیکم چاچو۔ انشال کو قریب آتا دیکھ کر وہ بھی خوشگوار تاثرات سمیٹے ان کی جانب بڑھے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بچوں؟ اچھا کیا کہ آ گئے۔ طاہر صاحب ودان سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اسے بھی انشال کے ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آؤ بھی تمہیں اپنے آفس کی سب سے جینیس بچی سے ملواؤں۔
ان کو کہتے ساتھ ہی انہوں نے اس اسکارف والی لڑکی کو آواز دی جو کسی اور سے باتیں کر رہی تھی۔ جو ہی اس نے طاہر صاحب کی آواز پر مڑ کر دیکھا، انشال اور ودان ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ فریز ہوئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں یمینا تھی۔ وہ متوازن چال چلتی ان تک آئی۔ بیٹا، یہ یمینا سفیر ہے، 3 سال سے میرے آفس میں جاب کر رہی ہے اور آئی ایم امپریسڈ کہ اسٹڈی بھی کرتی ہے اور پارٹ ٹائم جاب بھی۔ وہ اس سے بہت متاثر تھے۔ اس نے قریب آ کر دونوں کو سلام کیا۔ ان سے تو ہم بھی امپریسڈ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا جس کا ذکر آپ اتنے عرصے سے کر رہے تھے وہ ہماری یونی فیلو ہوگی، انشال نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ او تو تم لوگ جانتے ہو، طاہر صاحب نے حیرت سے کہا۔ جی سر، یہ میری کلاس فیلو ہیں، اب کی بار یمینا نے کہا۔ ودان ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ گریٹ، پھر تو تم ان کو کمپنی دو۔ ایکسکیوز می بیٹا، میں آتا ہوں، کہتے ساتھ ہی کسی کے بلانے پر چلے گئے۔ زنک کلر کے سادہ سے ڈریس میں بھی وہ اپنی باوقار شخصیت کے ساتھ سب میں نمایاں لگ رہی تھی۔ ویٹر، جوس پلیز، اس نے پاس کھڑے ویٹر کو آواز دے کر ان دونوں کو جوس کے گلاس دینے کو کہا۔ آپ کو یہاں دیکھنا تو پلیزنٹ سرپرائز ہی ہے، انشال نے بات کا آغاز کیا۔ اس کی بات پر ایک ہلکے سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری۔ اسی وقت ودان کی نظر اس کی جانب اٹھی۔ اس سے پہلے وہ ادھر ادھر دیکھ کر اسے اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے لیے تو خیر یہ صرف سرپرائز ہے۔ اس کی بات پر ودان کی نظر اس کے تیکھے نقوش والے چہرے پر رکی۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنی جینیس ہیں۔ شکر ہے آپ نے تو تسلیم کیا، ورنہ بہت سے لوگ اتنے خود پسند ہوتے ہیں اور خود کو اتنا جینیس تصور کرتے ہیں کہ اپنے سامنے کسی کو آگے بڑھتا دیکھ نہیں سکتے۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں کمپیئرنگ والی بات کا بدلہ ودان سے لیا۔ افسوس کہ کچھ لوگ جینیس تو ہوتے ہیں مگر کامن سینس سے بے بہرا، اور یہی حامی ان کی ذہانت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اب کی بار ودان نے اسے جھٹلایا۔ نہ جانے کیوں اب اس لڑکی کے چہرے پر غصے والے تاثرات دیکھنے میں اب اسے مزہ آتا تھا۔ کیا کشش تھی، وہ خود بھی انجان تھا۔ وہ بار بار اس کے چہرے میں الجھتا تھا، کسی اور کے چہرے کا عکس نظر آتا تھا، مگر وہ کسی ثبوت کے بنا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کرارا جواب ودان کو دیتی، کسی نے اسے پکار لیا۔ وہ کچا چبانے والی نظروں سے ودان کو گھورتی ایکسکیوز کرتی چلی گئی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ بامشکل جوس کا گلاس پیتے چھپائی۔ تم دونوں تیسری جنگ عظیم لا کر رہو گے۔ انشال نے تعصب بڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہاں سے واپس آ کر اس نے کچھ سوچتے ہوئے انشال کو کال ملائی جو سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ یار، اپنے چاچو کو کہہ کر مجھے یمینا کا بایو ڈیٹا پتہ کروا دو، ان کے پاس تو سب ریکارڈ ہوگا۔ اس کے ہیلو کے جواب میں ودان نے بنا کوئی تہمید باندھے کہا، یا اللہ، میں کیا کوئی خواب دیکھ رہا ہوں یا یہ حقیقت ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے جسے کرارے جواب دیے جا رہے تھے اسی کا پتہ کروایا جا رہا ہے۔ بھائی، تو کہیں گرا تو نہیں؟ کیا پتہ کہیں سر پر چوٹ سے تیری یادداشت گم ہو گئی ہو۔ انشال کے مذاق پر وہ بنایا، بکواس کم اور جو کام کہا ہے وہ کرو۔ بیٹا، ایسے تو نہیں، کہیں آج فنکشن میں کیوپٹ کا تیر تو نہیں چل گیا؟ یہ 1 گھنٹے میں ہی میرے یار کو کیا سے کیا ہو گیا؟ مجنوؤں والی بو آ رہی ہے تیرے لہجے سے، اس نے پھر چھیڑا۔ اب کی بار ودان بھی مسکرایا۔ تجھے کیا تکلیف ہے؟ سیدھا سا ایک کام کہا ہے۔ نہ بیٹا، یہ معاملہ سیدھا نہیں، شدید گڑبڑ والا ہے۔ جلدی سے پہلے اس کے پیچھے چھپے راز پر سے پردہ اٹھا۔ وہ بھی انشال تھا اس کی رگ رگ سے واقف۔ یار، تو مجھے جتنی جلدی اس کی انفو دے گا اتنی جلدی اس راز سے پردہ اٹھے گا۔ اب تجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو کتنی جلدی یہ راز جاننا چاہتا ہے۔ ودان نے ہوشیاری سے اسے پھنسایا۔ بہت چیز ہے تو، صبح ہی تجھے بتاتا ہوں، فکر نہ کر۔ کتنی دیر بچے گا؟ انشال کی دھمکی پر اب کی بار اس نے کہکا لگایا۔ اگلے دن ودان پہلے اپنے گھر گیا۔ وہ ایک فلیٹ لے کر اسی میں رہ رہا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں گھر والوں کے بغیر رہنا اسے اچھا نہیں لگتا تھا، سو اس کے جانے کے بعد شروع میں وہ ہاسٹل میں رہا اور پھر کچھ عرصے بعد فلیٹ خرید لیا۔ وہ اور انشال اپنی فری لانسنگ کی ایک کمپنی چلاتے تھے جس میں گرافک ڈیزائننگ سے متعلق پروجیکٹس کر کے اپنا خرچہ خود اٹھاتے تھے۔ اس کے علاوہ BBA کے بعد انہوں نے کچھ کورسز ایسے کیے کہ پھر وہ موٹیویشنل سیمینارز مختلف یونیورسٹیز کے لیے کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے ذمہ دار تھا، لہٰذا بہت جلد اس نے خود کو اسٹیبلش کرنے کا سوچا۔ اب اس نے انشال کے ساتھ بزنس کا پلان کیا تھا۔ ٹینڈرز انہیں مل چکے تھے۔ خلیل صاحب نے بھی اپنا سرمایہ اس کو اپنے بزنس میں انویسٹ کرنے کو کہا۔
انہوں نے آفس لوکیشن دیکھ رکھی تھی، اب مسئلہ مارننگ میں آفس کو دیکھنے کا تھا، مگر اب خلیل صاحب کی واپسی کا سن کر وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ مارننگ میں وہ اور ایوننگ میں انشال اور وہ خود آفس کو دیکھ لیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اس نے اپنا گھر کرایہ داروں سے خالی کروایا تھا، وہاں تھوڑی بہت مرمت کروانے کا کام تھا۔ ابھی وہ اپنے ایک دوست کا نمبر ڈھونڈ ہی رہا تھا جس سے گھر کی رینوویشن کرواتے کہ انشال کی کال آئی۔ میں نے جان بوجھ کر فون لیٹ کیا ہے۔ انشال کی شرارتی آواز پر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ چل اب جلدی سے بتا کیا انفارمیشن ملی ہے۔ اس نے کوشش کی کہ وہ اپنا لہجہ تھوڑا سرسری رکھے۔ اوئے ہوئے رومیو، انشال نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اور پھر جو انفارمیشن انشال نے بتائی، اس کے بعد کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ یومینا ہی اس کی منا ہے۔ وہ پہلے ہی دن اس کے نام پر چونکا ضرور تھا، اس کے چہرے میں بھی کوئی عکس نظر آتا تھا، مگر تب کی چٹیا کرنے والی منا اب کی اسکارف میں لپٹی خوبصورت نقوش والی یومینا میں بہرحال بہت فرق تھا۔ مگر کچھ دن تو اس نے خود کو جھٹلایا، پھر آخر ایک دن ایڈمیشن آفس جا کر اس کی معلومات لینی چاہییں تو ان لوگوں نے بتانے سے انکار کر دیا کہ اس طرح وہ کسی کی انفارمیشن لیک نہیں کرتے۔ کل رات یہ جان کر وہ انشال کے چچا کے آفس میں کام کرتی ہے، اس نے وقت ضائع کیے بغیر اس کی معلومات لینے کا سوچا۔ وہ جانتا تھا کہ انشال یہ کام آسانی سے کروا لے گا، اور وہی ہوا۔ چل اب یہ بتا ماجرا کیا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اب تو انشال آسانی سے اسے چھوڑنے والا نہیں۔ ماجرا یہ ہے کہ وہ تمہاری بھابھی ہے، ودان نے شرارتی لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہیں رات میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ وہ تجھے گھاس نہیں ڈالتی، تو اسے میری بھابھی بنانے پر تلا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ انشال کو یقین نہیں آئے گا، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میں گھاس نہیں کھاتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اپنے نکاح کی کہانی اسے کہہ سنائی۔ یار یہ تو عجیب سی کہانی ہو گئی ہے، اسے یاد ہوگا؟ یاد ہونا تو چاہیے، کیونکہ وہ اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ یاد نہ رہے۔ تو اب دو دلوں کا ملن کیسے ہوگا؟ یار ایک تو تم یہ انڈین موویز دیکھنا بند کر دو، سیریسلی اتنے چیپ ڈائیلاگز بولتے ہو، ودان نے اکتاہٹ سے کہا۔ یار ابھی بابا آ رہے ہیں، بلکہ سب واپس آ رہے ہیں، نیکسٹ منتھ ان کو بتاؤں گا، پھر کچھ دیکھتے ہیں۔ ابھی تو وہ خود اس حقیقت پر کچھ حیران تھا۔ چل یار بیسٹ آف لک، سمین کو بتا دوں؟ سمین اور انشال کی خاموش محبت سے وہ واقف تھا، دونوں ایک دوسرے کو پسند تو کرتے تھے، مگر ابھی کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ جی نہیں، ابھی صبر، لڑکیاں ویسے بھی ہلکے پیٹ کی ہوتی ہیں، جتنا مرضی منع کر لو آگے بات پہنچانی ہی ہوتی ہے۔ ابھی ویٹ کرو، ابھی تو مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کیسے ریئیکٹ کروں۔ وہ جو کل تک دشمن اول تھی اب دشمن جان بن گئی ہے۔ انشال نے اس کی بات اچکتے ہوئے کہا۔ ودان بھی ہنس پڑا۔ جی نہیں، ابھی اتنا بھی رومیو نہیں بنا۔ اس نے انشال سے زیادہ شاید خود کو جھٹلایا۔ دل اس کی جانب کیوں کھنچا تھا یہ آج اسے اندازہ ہوا۔ اللہ نے تو اتنا پیارا رشتہ ان کے مابین بنایا تھا، تو پھر کیوں نہ وہ اس کی جانب متوجہ ہوتا۔ انشال کا فون بند کر کے وہ گھر کے لان میں آ کھڑا ہوا، بے ترتیب سوچے تھی، دل عجیب سی لے پر دھڑک رہا تھا۔ اس نے نکاح کے بعد سے بار بار خود کو صرف یہی باور کروایا تھا کہ وہ کسی کی امانت ہے اور اسے کبھی بھی کہیں بھی اس میں خیانت نہیں کرنی۔ اسے امید تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ اسے ضرور ملے گی۔ اسے یومینا سے کوئی افلاطونی محبت نہیں تھی، ہاں، مگر اللہ کے بنائے ہوئے اس رشتے کا پاس ضرور تھا جو ان کے مابین تھا۔ السلام علیکم، سوری تھوڑا لیٹ ہو گئی، راستے میں رش بہت تھا۔ وہ بیک سٹیج آئی جہاں ودان بیٹھا موبائل ہاتھ میں لیے ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں وائٹ شرٹ کے ساتھ بلیک ہی ٹائی لگائے وہ واقعی یونی کا چارمنگ بوائے لگ رہا تھا۔ میک اپ کرنے میں اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا تھا نا۔ ایک نظر یومینا کو دیکھا جو خود بھی بلیک نیٹ کے ڈریس میں بلیک ہی سکارف لیے دمک رہی تھی۔ اس کے چہرے سے نظریں پھیر کر وہ واپس موبائل کی جانب متوجہ ہوا۔ اس تعلق کے پتہ لگنے کے بعد یہ اس کی اس سے پہلی ملاقات تھی۔ پچھلے کچھ دن وہ نہیں آ سکا تھا، گھر کی رینوویشن میں بزی تھا۔ سر کو بھی معلوم تھا کہ کمپیئرنگ میں اسے کوئی مشکل نہیں ہوگی، لہٰذا انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس بات پر نو کمنٹس۔ اور 2 دن سے آپ کہاں تھے؟ اتنی مشکل سے تیاری کی میں نے، ایٹ لیسٹ فائنل ریہرسل تو اکٹھے کر لیتے۔ اب اگر کہیں کچھ خراب ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، اس نے چڑ کر کہتے ہوئے کہا۔ آپ تو بہت جینیس ہیں، اس نے مسکراہٹ ہونٹوں میں دباتے ہوئے گویا اسے چھیڑا۔ ایک عجیب سا استحقاق وہ محسوس کر رہا تھا، اس لیے الحمدللہ میری تیاری تو بہت اچھی ہے۔ جو لوگ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں نا،
ڈرنا انہیں چاہیے۔ ودان کو اس کی تیاری پر جتلاتے ہوئے وہ دور پڑی ایک کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی سر نے ان کو اسٹیج پر جانے کا اشارہ کیا، وہ دونوں بیک اسٹیج سیڑھیاں چڑھنے لگے کہ یکدم یمینا کا پاؤں لڑکھڑایا۔ ودان کی ساری توجہ اس کی جانب نہ ہوتی تو یقیناً وہ زمین بوس ہو جاتی۔ ودان نے فوراً اس کا بازو تھام کر اسے گرنے سے بچایا۔ مس اوور کانفیڈنٹ دھیان سے، اسے ودان کی سرگوشی نما آواز آئی تو جھٹکے سے بازو چھڑوایا۔ مائک تک جاتے اسے کچھ لمحے لگے اپنا اعتماد بحال کرنے میں۔ کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں دونوں اکٹھے۔ زمین جو انشال کے ساتھ بیٹھی ان دونوں کو اسٹیج پر بولتا دیکھ رہی تھی، سرگوشی نما آواز میں بولی، ہمارے بارے میں کچھ کہا آپ نے؟ انشال سمجھ تو گیا تھا کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پھر بھی معصوم بن کر اپنا تذکرہ چھیڑا۔ لائٹ پیچ فراک اور چوڑی دار پاجامے میں سجی بنی سمین آج اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ جی نہیں، ان دونوں کی بات کی ہے، انشال کو گھورتے بولی، جو بلیک ڈنر سوٹ میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آپ دونوں ہر وقت مرچیں کیوں چباتی ہیں؟ انشال نے اسے نظروں کے حصار میں رکھا۔ کیونکہ آپ چاکلیٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں، اس کا طنز سمجھتے ہوئے اس نے کہکا لگایا۔ سامنے کوئی پرفارمنس چل رہی تھی، لہٰذا شور کے باعث کسی اور تک آواز نہیں گئی۔ میں تو ہوں ہی بہت سویٹ، مجھے چاکلیٹ کھانے کی زیادہ ضرورت نہیں، ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے اپنی گہری نظریں اس کے سبیہ چہرے پر جماتے ہوئے پوچھا، خیال سے سوال زیادہ پرسنل نہ ہو۔ اس کی نظروں کا مفہوم وہ سمجھ رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی سے فلرٹ نہیں کیا، میں نے اور ودان نے بہت صاف ستھری زندگی گزاری ہے، سو میں زیادہ بات کو گھما پھرا کر کرنے کا قائل نہیں۔ کیا کوئی گنجائش نکل سکتی ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیجوں؟ اس کی بات پر سمین کے چہرے پر جتنے رنگ بکھرے، انشال کے لیے انہیں شمار کرنا مشکل ہو گیا۔ جی؟ بہت دقت سے وہ بولی۔ انشال نے پرسکون سانس لی۔ تھینکس۔ بامشکل اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس نے کہا، شو بہت اچھا ہو گیا۔ وہ دونوں اکٹھے آئے تھے سو واپس بھی اکٹھے جا رہے تھے۔ واپسی کے راستے پر انشال نے ودان کو بتایا کہ اس نے ڈکے چھپے الفاظ میں سمین کو پرپوز کر دیا ہے۔ تیری تیزیاں، میرے سامنے تو کبھی کنفیس نہیں کیا اور اسے پرپوز بھی کر دیا، اور خیر سے تجھے یہی جگہ ملی تھی پرپوز کرنے کو؟ ودان نے اسے تعصب سے دیکھا۔ اگر میں اکیلے میں ایسی کوئی بات کرتا تو جتنی جنگجوئیاں دونوں ہیں، میرا سر سلامت نہیں رہتا، اس لیے میں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں میں سیف رہوں۔ میرے خیال میں محبت جگہ اور وقت کا تعین کیے بنا ہوتی ہے، اور جب ہوتی ہے تو اسے پانے کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی میری تو بات چھوڑو، تو نے کون سا ابھی کنفیس کیا ہے؟ انشال نے اسے گھیرتے ہوئے اپنی فیلنگز بھی بتائیں۔ میں نے ابھی تک اس لیے ایسا کچھ فیل ہی نہیں کیا، ودان نے فوراً کہا۔ بیٹا تیری رگ رگ سے واقف ہوں، اتنی جلدی تو کہاں کسی پر کھلتا ہے۔ انشال کی بات پر وہ خاموش ہی رہا، اور پھر یکدم ہاتھ بڑھا کر اسٹیریو آن کیا۔ سلیپنگ ایٹ لاسٹ کا سانگ لگا ہوا تھا۔ اسے سنتے کچھ دیر پہلے یمینا کے گرنے اور اسے تھام لینے کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا۔ I have waited 100 years, but I would wait a million more for you. Nothing prepared me for what the privilege of being yours would do. If I had only felt the worth within your touch, if I had only seen how you smile when you blush, or how you curl your lip when you concentrate enough, well, I would have known what I was living for all along. I have been living for. Your love is my turning page, where only the sweetest words remain. I surrender who I have been for who you are, for nothing make me stronger than your fragile heart. If I had only felt how it feels to be yours, well, I would have known what I have been living for all along. What I have been living for. عجیب سا احساس تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اگلے دن جیسے ہی وہ یونیورسٹی آئی، بینرز دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ جگہ جگہ لڑکے سر پر کالی پٹیاں باندھے کھڑے تھے۔ یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ لان میں ہی سمین نظر آ گئی۔ یمینا اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، یار آج اپوزیشن لیڈر نے یونیورسٹی آنا ہے اور کوئی جلسہ کرنا ہے، اسی کی تیاری ہو رہی ہے۔ سمین کو بھی کچھ دیر پہلے ہی معلوم ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج کلاسز نہیں ہوں گی۔ اس نے مایوسی سے کہا، پتہ نہیں یار، چلو اندر کسی سے چل کر پوچھتے ہیں۔
کہتے ساتھ ہی وہ جو ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کی جانب بڑھی۔ انشال سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ سمیر نے اس سے آنکھیں چرائیں جس کی آنکھیں اسے دیکھ کر چمک اٹھی تھیں۔ کیسی ہیں آپ لوگ؟ مسکراتے ہوئے اس نے دونوں کو مخاطب کیا۔ ہم تو ٹھیک ہیں، یہ آج جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو کیا کلاسز ہوں گی؟ جی ہاں، کیونکہ ابھی تک تو کلاسز آف ہونے کا کوئی نوٹس بورڈ پر نہیں لگا۔ میرے خیال میں تو ہوں گی، اس نے یومینا کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ آج ویسے یاجوج ماجوج کی جوڑی کیسے ٹوٹ گئی؟ یومینا کی بات پر انشال نے کہکا لگایا۔ اس میں یاجوج کون ہے اور ماجوج کون؟ اس نے بھی شرارتی انداز میں پوچھا۔ یہ رسپانسبلٹی میں نے آپ کو دی، آپ جو چاہیں بن جائیں، یومینا نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ شکر کریں وہ ہے نہیں، اگر وہ آپ کے نادر خیالات سن لے تو آپ کی خیر نہیں۔ ایسے ہی باتیں کرتے وہ کلاس میں داخل ہوئے۔ 3 کلاسز کے بعد 12 بجے کے قریب ٹیچرز نے کہہ دیا کہ اگلی کلاسز نہیں ہوں گی۔ چلیں آپ دونوں کو چھوڑ آتے ہیں، انشال نے کلاس سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس وقت تو میرا ڈرائیور بھی نہیں ہوگا، سو ہمیں اب آپ سے ہی لفٹ لینی پڑے گی، سمیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ودان بھی پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں اپنی 2 بکس کل لائبریرین کے پاس رکھوا گئی تھی، اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو پلیز میں لے آؤں؟ اس نے انشال سے پوچھا۔ ہاں ہاں پلیز آپ لے آئیں۔ انشال کی اجازت ملتے ساتھ ہی وہ لائبریری کی جانب مڑی۔ کوریڈور بالکل سنسان تھے، سب اسٹوڈنٹس جا چکے تھے۔ وہ تیزی سے لائبریری کی جانب بڑھی۔ اندر گئی تو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ وہ جھنجھلائی ہوئی جیسے ہی لائبریرین کے آفس کی جانب بڑھی کہ شاید وہ یہاں بیٹھا ہو، اسے اپنے پیچھے کلک کی آواز آئی۔ اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، شہاب کھڑا اس کی جانب حریص نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یومینا نے تیزی سے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو غیر میکینکی انداز میں پیچھے کرتے ہوئے اندازے سے کال لاگ اوپن کیا۔ اس نے کچھ دیر پہلے ہی سمین کو کال ملائی تھی، لہٰذا اس نے اندازے سے انگوٹھے سے پہلی کال کو پریس کر دیا۔ دروازہ کھولو، وہ لہجہ مضبوط کرتے ہوئے بولی۔ آج تو یہ دروازہ تب ہی کھلے گا جب تم میرے ساتھ اپنا کوئی تعلق واضح کرو گی۔ اس کے گھٹیا مطالبے کا مطلب سمجھتے ہوئے اس کی حقیقی معنوں میں جان نکلی۔ دیکھو تمہارے اس تھپڑ کا بھی میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا جس کی تپش آج بھی مجھے اپنے گال پر اسی طرح محسوس ہوتی ہے جیسے اس دن محسوس ہوئی تھی۔ بس تم میری محبت کا جواب محبت سے دے دو۔ اس کے قریب آتے ہوئے وہ بولا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میری زندگی میں کسی مرد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کا کہتے ہوئے سختی سے کہا۔ تیری تو؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا، دروازہ زور سے دردرانے کی آواز آئی۔ دیکھو اگر تم نے کسی کو بتایا کہ میں نے یہ سب جان کر کیا ہے تو یاد رکھنا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کس ہاسٹل میں رہتی ہو اور کس آفس میں کام کرتی ہو۔ تمہیں اٹھوانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہونٹ پینچتے ہوئے وہ جلدی جلدی بولا۔ جیسے ہی اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، ودان نے اندر آتے ہی اسے گریبان سے پکڑا۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا نا کہ اس سب کو اتنا مت بڑھاؤ۔ وہ غصے سے اسے دھکیلتا ہوا ٹیبل کی جانب لے گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا، غلطی سے دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ودان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ بکواس مت کرو، میں سب کچھ سن چکا ہوں۔ اس نے غصے سے داڑتے ہوئے سمین کا فون آگے کیا جس پر یمینا کی کال ابھی بھی آئی ہوئی تھی۔ شہاب اپنی جگہ چور سا بن گیا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اس سب کو اس نج پر لے کر مت جاؤ کہ میں تمہارے پول کھول دوں، مگر اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب ناگزیر ہو گیا ہے، ودان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔